انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نذر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود اور سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اعلان نبوت کے بعد جس شخص نے بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر اسی حالت میں، ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، وہ فوت ہوا، چاہے وہ آپ کی زندگی میں دنیا سے گیا، چاہے وہ آپ کے بعد فوت ہوا، وہ ہر شخص، وہ ہر بندہ صحابی رسول کہلائے گا، اور جو صحابی کہلائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ان صحابہ کی ترتیب دو طرح سے ہے۔ ایک وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کے وہ خاندان میں سے نہیں تھے، اور ایک وہ ہیں کہ جو آپ کے خاندان میں سے تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے گھر والے تھے، چاہے وہ جو خاندان والے نہیں یا وہ جو خاندان والے ہیں، ان میں سے جو بھی مومن ہوا، مسلمان ہوا، وہ جنتی ہے۔ ان لوگوں میں سے ان لوگوں کا مقام زیادہ ہے، مرتبہ اور شان زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور اہل بیت کے متعلق اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے نجاست کو، رجس کو، گناہ کی پلیدی اور گندگی کو دور کر دے اور ان کو پاک کر دے۔ ان اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی آپ کا اہل بیت ہے، اور ان کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے چچا عباس بھی شامل ہیں۔ آپ کے اہل بیت میں آپ کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر، حضرت عقیل بھی شامل ہیں۔ آپ کے اہل بیت میں آپ کے رشتہ داروں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے داماد بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ آپ کے اہل بیت میں نہ صرف یہ لوگ شامل ہیں بلکہ ان کی اولادیں بھی آپ کا اہل بیت کہلوائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا دوسرے لوگوں سے امتیاز یہ ہے، فرق یہ ہے کہ اہل بیت جو ہوا کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کے خانوادے کے لوگ ہوا کرتے ہیں،
ان پر عام لوگوں کی طرح زکوٰۃ کا مال کھانا، زکوٰۃ وصول کرنا اپنی ذات کے لیے وہ حرام ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں سے وہ لوگ بہت ہی عظمت والے، بہت ہی مقام والے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بھی اپنے قریب کیا، اور وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ ہیں، آپ کے بیٹے، آپ کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھاری دار چادر لیے ہوئے اپنے اوپر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی تشریف لائے، آپ نے اس چادر کے نیچے ان کو بھی جگہ دی۔ حضرت فاطمہ آئیں، ان کو بھی جگہ دی۔ حضرت حسن تشریف لائے، ان کو بھی جگہ دی۔ حضرت حسین تشریف لائے، ان کو بھی جگہ دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، یہ لوگ میرے گھرانے والے ہیں جن کو میں نے اپنی چادر کے نیچے جگہ عطا کی ہے۔ یہ لوگ ہیں میرے اہل بیت، یہ لوگ ہیں میرے گھرانے والے، یہ لوگ ہیں میرے خاندان والے، یہ وہ لوگ ہیں وہ جن کو کہا جاتا ہے نا میرے اپنے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے ہی اپنے تھے، لیکن ان اپنوں میں سے خاص اپنے جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا۔ ان میں سے جن کو اللہ کے رسول نے اہل بیت قرار دیا اور جن کو کہا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان میں سے ایک ہستی ہیں جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پہلی اولاد تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، آج کے جمعے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مختصراً حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل سناؤں۔ ہمارے بارے میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہمارے بارے میں عام طور پہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں کا نام نہیں لیتے۔ اور یاد رکھیے، اس کائنات میں ہم وہ لوگ ہیں جو نہ صرف اللہ کے نبی کے نواسوں کا تذکرہ کرتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور ہم وہ لوگ ہیں صرف ایک نواسے کا ذکر نہیں کرتے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانثاروں کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے اللہ کے رسول کے خاندان والوں کا نام لیتے ہیں۔ نہ صرف نام لیتے ہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ تذکرہ کرنا بھی ہم اجر اور ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں بڑے تھے، پیدا ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے سے نوازا ہے۔ آپ تشریف لائے، اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے آئے، دیکھا
دیکھنے کے بعد نواسا پسند آیا، نواسے کا چہرہ بھلا لگا، خوبصورت لگا۔ اللہ کے نبی دیکھنے کے بعد سوال کرتے ہیں، علی بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، لڑائی جھگڑا۔ حرب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع تھے، بہادر تھے، دلیر تھے، لہذا بیٹے کا نام بھی وہی رکھا جو ایک بہادر آدمی کے شایان شان ہوا کرتا ہے۔ اور بچوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں نہایت سوچ سمجھ کے نام رکھا کرو، بچوں کی شخصیت پر ان کے نام بھی اثر انداز ہوتے ہیں، بچوں کے کردار پر ان کے نام کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا پیارا بچہ ہے اور اس کا نام حرب رکھا ہے؟ کہا اس کا نام حرب نہیں ہوگا بلکہ اس کا نام حسن رکھا جائے گا۔ اور یہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا۔ یہ میرے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، اور جن سے محبت ہوا کرتی ہے لوگ ان کی اولاد سے بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ یہ صدیق کا کندھا ہے، اس کندھے پر حضرت حسن سوار ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت حسن کو کھلا رہے ہیں، حضرت حسن کے ساتھ لاڈ اور پیار فرما رہے ہیں، اور ساتھ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو بچہ میں نے اٹھایا ہوا ہے علی یہ تیرے مشابہ نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ اس لیے بھی محبت ہوتی ہے کہ اس کی شکل دیکھ کے مجھے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ۔ ان کے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیٹ پر حضرت حسن کو یہاں پہ بوسہ دیتے ہیں۔ ہم تو ماننے والے ہیں ابو بکر اور ابو ہریرہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ماننے والے ہیں محمد الرسول اللہ کے، ہم مانتے ہیں کائنات کے تاجدار کے اصحاب کو، اور ہم حضرت حسن اور حسین سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے پیار فرمایا، ان کے ساتھ میرے آقا کے ہر صحابی نے محبت کی۔ جائیے قطب تاریخ کو اٹھائیے، قطب احادیث کو اٹھائیے، کوئی ایک ایسی دلیل لے کے آئیے کہ نبی کے کسی ایک یار نے میرے آقا کے ان نواسوں سے اظہار نفرت کیا۔ نبی کا ہر یار ان سے محبت کرنے والا، میرے آقا ان سے محبت کرنے والے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہو تو وہ حضرت حسن کا چہرہ دیکھ لے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جائے۔ یہ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کا سر منڈوایا،
7वें दिन इनके खतने करवाए गए और 7वें दिन इनका अकीका करवाया गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितने इनके सर पर बाल हैं उतनी चांदी अल्लाह की राह में सदका की जाए। आज हम अगर अपने बच्चों के बाल उतारने के बाद उनके बालों के बराबर चांदी सदका करते हैं तो अपने महबूब की सुन्नत को ताज़ा करते हैं। और इस सुन्नत को ताज़ा हम इसलिए करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके सर के बाल उतारने के बाद ये काम किया था। हम उस काम को सुन्नत समझते हुए अदा करते हैं और हम ये साबित करते हैं हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह से भी है, हमारी मोहब्बत रसूलुल्लाह के नवासों से भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हसन और हजरत हुसैन पहले अकेले थे, फिर बाद में हजरत हुसैन पैदा हुए। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब थोड़े बड़े हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकेले नहीं, दोनों भाई मस्जिद में आया करते थे। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। आपने सामने देखा लाल रंग के कुर्ते पहने हुए लंबे लंबे, और ये दोनों भाई मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं। अब कुर्ते इतने लंबे हैं कि वो पाँव में अटकते हैं और ये गिर जाते हैं। एक मर्तबा गिरे, दूसरी मर्तबा गिरे, तीसरी मर्तबा गिरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवारा ना था। अल्लाह के नबी ने खुतबा रोक दिया। जिनका मुकाम ये हो कि उनके लिए अल्लाह के महबूब अपना खुतबा रोक दें, कैसे हो सकता है कि रसूल के मानने वाले उनके मुकाम को ना माने, उनकी शान को ना माने। आपने खुतबा रोका। हजरत हसन और हजरत हुसैन को उठाया। उठाने के बाद एक नवासे को दाईं जानिब बिठाया, अपने दूसरे नवासे को बाईं जानिब बिठाया, और दोनों को बिठा देने के बाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। मेरे ये नवासे आ रहे थे, मुझसे इनका ये आ रहे थे, ये गिर रहे थे, मुझसे इनका गिरना बर्दाश्त ना हुआ। जिनका गिरना अल्लाह के महबूब को बर्दाश्त ना हुआ, उनकी शान को गिराने वाला अल्लाह के महबूब को कैसे प्यारा होगा? उनके मुकाम को गिराने वाला कैसे प्यारा हो सकता है? और अगर आज हम उनसे मोहब्बत करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि हम मोहब्बत करके कोई क्रेडिट ले लेंगे, कोई इवार्ड ले लेंगे। हम मोहब्बत इसलिए करते हैं कि क़यामत का दिन होगा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश होंगे, तो ये अपने नामाए अमाल में इनकी मोहब्बत लेके हाजिर होंगे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह सकेंगे, अल्लाह के नबी हम गुनाहगार थे, स्याहकार थे, खताकार थे, कायनात की सारी खामियां हमारे अंदर मौजूद थी, लेकिन हम तेरे नवासों के साथ मोहब्बत करने वाले थे। और याद रखिए, हम नबी के नवासों के साथ, अली की औलाद के साथ मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि हमसे कोई राजी हो जाए। जाओ, कायनात सारी नाराज होती है, नाराज हो जाए। हम अबू बकर से भी मोहब्बत करते हैं, हम फारूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं, हम ज़ुन्नुरैन से भी मोहब्बत करते हैं, हम हैदर कर्रार से भी प्यार करते हैं, और हमने कायनात के ताजदार का कलमा पढ़ा हुआ है। हम कायनात के इमाम के एक एक यार से मोहब्बत करते हैं,
اور ان کا ذکر کرنا اپنے ایمان کا حصہ جانتے ہیں، اور ان میں ہم نے اللہ کے نبی کے اہل بیت سے محبت بھی اپنا ایمان جانتے ہیں۔ ہم وہ نہیں جو ابو بکر کا نام سنے ماتھے پہ چکن آ جائے، ہم وہ نہیں جو عمر کا نام سنے اپنی بات کرنا بھول جائیں، ہم وہ نہیں جو چند منٹ کے لیے ذوالنورین کے فضائل سنے انہیں غشی آنے لگے، ہم وہ ہیں ہم ان کا ذکر بھی کرتے اور سنتے ہیں، خوشی محسوس کرتے ہیں، اور ہم شاد ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، علی کا ذکر کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، علی کے بچوں کا ذکر کر کے بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور یارو ہمیں کہتے ہو ہمیں ان سے محبت نہیں، ہمیں ان سے پیار نہیں، ہم ان سے عقیدت نہیں رکھتے۔ دونوں کو دکھایا ممبر پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کی طرف اشارہ فرما کے کہتے ہیں یہ میرا نواسا سردار ہوگا، یہ میرا نواسا، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا۔ اور ایک مرتبہ کسی شخص نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حضرت حسن سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حضرت حسن سوار ہے۔ دیکھنے والے صحابی نے کہا کیا خوب سواری ملی ہے بچے کو، جس طرح دیکھیں آپ کے استاد ہوں، آپ کے مربی ہوں، آپ کے عالم ہوں، اس نے اپنا پوتا، اپنا دوتا، اپنا نواسا اپنے کندھے پہ اٹھایا ہو۔ دیکھنے والا کیا کہتا ہے؟ ہمارے یہاں تو مثالیں بنی ہوئی ہیں نا، پوتے جڑے نے وہ حلال خور ہوں نے، دوتے جڑے نے حرام خور ہوں نے، یہ مثالیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان مثالوں کو غلط کر کے دکھایا۔ نواسا کہاں پہ ہے؟ کندھے پہ۔ اب دیکھنے والا کہتا ہے واہ بچے کے مقدر، کہتا ہے کیا زبردست سواری ملی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر سواری زبردست ملی ہے تو سوار کون سا کم ہے؟ سواری زبردست ملی ہے تو سوار کون سا کم ہے؟ اور جب آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دائیں جانب بٹھا کے کہا تھا کائنات والو سنو، میرا یہ نواسا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں اللہ نے اس کو سرداری عطا کی ہے، آؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خلافت راشدہ کا دور 30 سال ہوگا۔ کتنے سال ہوگا؟ 30 سال ہوگا۔ 29.5 سال حکومت کی ہے حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان اور حضرت علی نے جو حکومت کی ہے 29.5 سال بنتے ہیں۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ 29.5 سال۔ 6 مہینے حضرت حسن نے حکومت کیا، ان کو ملا کے خلافت راشدہ کے 30 سال بنتے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اور خلفائے راشدین کے بارے میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ کائنات والو سنو، تمہارے لیے تم پر میری سنت فرض ہے، میری سنت کو تھام لینا تمہارے لیے فرض ہے، اس کو مت چھوڑنا، اس کے ساتھ بندھ جانا، اس کو اپنے ساتھ جوڑ لینا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ کہا صرف میری سنت نہیں، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء جو راشدین بھی ہوں گے مہدیین بھی ہوں گے، ان کی سنت کو بھی اپنا لینا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان میں شامل ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دسو کی من مونا جے سالوں اسی تے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بھی مان لیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے تذکرہ کرو حضرت حسن کا۔ آج کے جمعے میں حضرت حسن کا ذکر کیا، اگلے جمعے میں حضرت حسین کا ذکر ہوگا۔ ہم وہ نہیں جو محرم کے 10 دن قوم کو دھیان دے کے ایک ہی بات پہ بار بار سینہ کو بھی کرواتے ہیں۔
اور وہ بات صرف ایک واقعہ ہے جو 2 یا 3 روز پہ مشتمل ہے، ہم اس کا بھی ذکر کرتے ہیں اور نبی کے نواسوں کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم سے بات کرتے ہو، ہمیں کہتے ہو تم ذکر نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو، اگر اس روئے زمین پر ہم نبی کے نواسوں کا ذکر نہیں کرتے پھر کوئی بھی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔